ہم بعض اوقات اتنا دین کو مشکل بنا دیتے ہیں، اتنی ساری چیزیں، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، یہ بھی پڑھنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. ایک دن تو پڑھ لیتے ہیں، دوسرے دن تیسرے دن بھاگ جاتے ہیں. آپ آسان پیش کریں نا، اس بچے کو بولیں بیٹا آج کے بعد تم نے بس رسول خدا کی ایک سیرت پہ عمل کرنا، کوئی بھی ایک سیرت، کم از کم کھانے سے پہلے بیٹا ہاتھ دھونا، واہ کافی ہے، ایک چیز پہ عمل کراؤ. کوئی ایک چیز اس کو رسول سے ڈالیں. دیکھیں عزیزان محترم، ہمارے لیے قیامت میں شافی محشر کون ہے؟ رسول ہے. کتنا میرے تعلقات ہیں رسول سے اس دنیا میں رسول ہے کہاں میری زندگی میں؟ کہاں ہے؟ اللہ اکبر. کیا حضرت سیدہ فرماتی ہیں کہ اس دنیا میں میرے لیے چند چیزیں اس دنیا میں اچھی لگتی ہیں، اس میں سے ایک رسول خدا یعنی اپنے بابا کے چہرے کو دیکھنا. اللہ اکبر. یعنی حضرت سیدہ اپنے بابا کے چہرے کی طرف دیکھنا اس دنیا کے اندر بہترین چیز شمار کر رہی ہے. اب یہ میرا دل چاہتا ہے کبھی کہ میں رسول سے توسل کروں، رسول خدا سے بات کروں، مگر کیا خدا نہ خواستہ ہمارے مذہب یا ہمارے عقیدے میں بھی ایک رسول خدا چلے گا تو چلے گا؟ نہیں، اصل یہ تو رسول خدا ہیں. خب آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل بیت کہ جب ہم حرم میں جاتے ہیں تو بالکل یہ ویسے ہی ہیں جیسے اپنی حیات میں تھے. یہ بالکل ویسے ہی ہیں، یہ مت سمجھو کہ سو رہے ہیں، یہ ہاں یہ بالکل ویسے ہی ہیں جیسے یہ اپنی حیات میں. تو خب یہ حیات میں تھے، آپ ان سے بات کریں، آپ ان سے توسل کریں. یا رسول اللہ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ آپ کے روضے کی زیارت کروں. یا رسول اللہ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی مدینہ کے اس سبز گنبد کو دیکھوں. میرا بھی دل چاہتا ہے، اور میرا دل ان کو بھی چاہتا ہے یا رسول اللہ جنہیں آپ چاہتے تھے. اللہ اکبر. آپ کس کو چاہتے تھے؟ کس کو چاہتے تھے؟ یعنی رسول خدا اپنی جگہ سے اٹھ جاتے تھے جب حضرت سیدہ تشریف لاتی تھی. یعنی کیا تھا؟ بیٹی تھی، یقیناً بیٹی تھی، لیکن اس بیٹی کا مقام، اس بیٹی کا مرتبہ کیا تھا کہ رسول خدا اپنی اس بیٹی سے محبت کرتے تھے. خوب ہم رسول خدا کو اسی بیٹی کا واسطہ دیں. یا رسول اللہ میں زندگی میں بدلنا چاہتا ہوں، میں تبدیل ہونا چاہتا ہوں. وہ جو دین اللہ نے آپ کے ذریعے سے بھیجا تھا، آج میری زندگی میں وہ دین کم رنگ ہو گیا ہے، میں مصروف ہو گیا ہوں. یا رسول اللہ آپ میری مدد کریں. رسول خدا اپنے صحابیوں کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک جگہ سے گزرے تو اس کا وہ بھیڑ اور جانور تھے اس کے پاس. تو رسول خدا نے اس سے کہا کہ دودھ اس میں سے نکال کے دے دو. تو اس نے بولا دودھ تو میں نہیں دے سکتا، میں آپ کو پانی دے دیتا ہوں. اور پھر کہنے لگا کہ میرے لیے دعا بھی کرے. تو رسول خدا نے دعا کی کہ پروردگار اس کے رزق میں اس کو اضافہ کرے، اس کاموں میں. اب آگے گئے تو ایک اور چوپایا تھا، چوپان تھا، یہ جس کے بھیڑ بکریاں تھے. رسول خدا اس کے پاس گئے تو اس نے رسول خدا کو دودھ بھی دیا. اس نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے. رسول خدا نے کہا کہ پروردگار جو اس کے لیے بہتر ہو اسے عطا کر. تو صحابی کہنے لگے اس نے آپ کو دودھ نہیں دیا، اس کے لیے آپ نے کہا اس کو اضافہ کرے، اور اس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بہتر ہو. کہا ہاں، کہا جو بہتر ہو اس میں برکت ہے. بعض اوقات ہم اضافہ جمع کر رہے ہیں اپنی زندگی میں، برکت نہیں ہے. بعض اوقات میں چاہ رہا ہوں زیادہ ہو جائے، ڈبل ہو جائے، زیادہ چیزیں ہو جائیں، زیادہ گھر ہو جائیں، لیکن اگر برکت نہیں ہوگی تو یہ سب کہاں جائے گا؟ اور اگر کم ہے لیکن برکت ہے تو یہ کم بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے. کیونکہ خوب برکت کا مفہوم سمجھے. برکت یہ نہیں ہے کہ خوب میری اگر ایک گاڑی کھڑی ہے تو چاروں کار بس میں 4 گاڑیاں، نہ. برکت یہ ہے کہ یہ ایک گاڑی ہو
مگر اس میں جب یہ سفر کرے تو یہ سکون سے سفر کرے، جب یہ سفر کرے تو یہ اپنے منزل پہ پہنچے۔ اصل یہ ہے، یہ خوش ہو۔ آدمی کے پاس اتنا کچھ ہے لیکن خوشی نہیں ہے، سر میں درد ہے۔ ایک کروڑ پتی کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس گیا تو اس کے سر میں شدید درد تھا، کہنے لگا مجھ سے کوئی 1 کروڑ لے لو، میرے سر کا درد صحیح کر دے۔ کہاں سے صحیح کرے؟ یہ چیزیں پیسوں سے نہیں آتی ہیں عزیزان محترم، کس سے آتی ہیں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا ذکر ہے جو دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ یہ برکت ہے کہ آپ کے پاس اتنا ہو کہ آپ خدا کی بارگاہ میں مصلی بچھا کے بیٹھے، نہ کہ یہاں اللہ اکبر کی تو یاد آیا ہو ابھی تو اس کی پیمنٹ دینی ہے، ابھی تو اس کو پیمنٹ کرنی ہے، ڈالر کا ریٹ اوپر نیچے ہو گیا، یورو یہاں چلا گیا، فوریکس جو ہے وہ ریٹ نیچے گرنا ہے، ابھی اسٹریس میں ہے نا آدمی، ہر وقت اسٹریس میں ہے۔ ابھی پروردگار کھانا میں نے اتنا ہی ہے جتنا عرب وتی کھاتا ہے، خو مجھے اتنا دے کہ میں تیری بارگاہ میں آ سکوں۔ ہاں، اور یہ جو طاقت مجھے تو کھانے کو دے رہا ہے، عزیزان محترم وقت جو ہے وہ اتنا نہیں ہے ہمارے پاس، بہرحال اور ہماری زندگی جو ہے انشاءاللہ چند دن ہم رہیں گے۔ عزیزان محترم کھانا جو ہے وہ کھانا صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو کھانے کے معرفت اور مقامات ہیں حدیث و روایات میں، اس کے ظاہر، اس کے باطن، اس کی ساری چیزیں۔ ایک چیز جو کھانے کے لیے ہمارے معصومین نے کہا ہے کہ بندہ یہ دعا کرے کہ پروردگار یہ جو کھا رہا ہوں یہ کھانا میرے بدن میں وہ انرجی بنے تاکہ اس انرجی کو تیری عبادت میں خرچ کر سکوں۔ یہ ہے، یہ ہے معصومین کی زندگی میں سے نکال کر اپنی زندگی میں عمل کرنا۔ کیونکہ یہ سب کیوں آئے تھے؟ 1,24,000 پیغمبر کیوں آئے؟ کیوں اللہ نے انبیاء کے بعد ائمہ کو نکالا، ائمہ کو بھیجا ہمارے درمیان، پھر اس کے بعد اولیاء، اوصیاء؟ کیوں؟ خدا چاہتا تھا کہ یہ میری بندگی کرے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ خدا کہتا ہے میں نے جن اور انس کو خلق نہیں کیا مگر سوائے عبادت کے، بندگی کے۔ بندہ چاہیے، خدا کو بندگی چاہیے۔ خوب بندگی یعنی خوب اوبیڈینس، اطاعت۔ اب چاہے آپ گھر میں ہوں تو بھی بندے ہوں، مسجد میں ہوں تو بھی بندے ہوں، آفس میں ہوں تو بھی بندے ہوں۔ مسجد میں تو میں بہت اچھا بندہ ہوں، السلام علیکم، السلام علیکم، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ باہر نکلوں بازار میں بیٹھا ہوں، کم تول دیا، جھوٹ بول دیا خدا نہ خواستہ، گھر میں پہنچا وائف نے کھانا تھوڑا سا غلط بنا دیا، یہ کیا بنایا ہے؟ بچے نے کچھ کہہ دیا، اس پہ غصہ ہو گیا، والدین سے کوئی بات ہو گئی، یہاں وہاں بندگی کہاں گئی؟ اصل بندگی تو وہیں تھی۔ ہم دین کو باہر ڈھونڈ رہے ہیں عزیزان محترم، دین گھر میں ہے، دین گھر میں ہے۔ اپنی زوجہ کے ساتھ کیسا ہوں میں؟ وہ صحابی رسول جو اتنے مشہور تھے، اتنے شجاعت تھے، جن کی تلوار نے اتنے کام کیے، رسول خدا جب ان کو دفنانے جا رہے ہیں خود جنازہ اٹھا رہے ہیں، کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے۔ بعد میں صحابیوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیا کر رہے تھے؟ کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے۔ کہا میں کیا کرتا، جہاں سے حضرت جبرائیل اٹھاتے تھے میں بھی وہیں سے اٹھا رہا تھا۔ اور وہاں پر جب دفنایا تو اس صحابی کی جو والدہ محترمہ تھیں کیا فرماتی ہیں کہ کیا بات ہے تمہاری، کیا خوش بحال۔ تو رسول خدا کہتے ہیں جلدی مت کریں، میں قبر میں عذاب دیکھ رہا ہوں۔ اللہ یا رسول اللہ، یعنی آپ جنازہ دفنا رہے ہیں، جنازہ اٹھا رہے ہیں اور قبر میں عذاب؟ کہاں ہاں، یہ شخص اپنے گھر میں بد کلام تھا۔ خود دین گھر میں ہے۔